چیئرمین کتنا اذیت ناک اقدام ہے اس حکومت کا. میں حیران ہوں کہ یہ کس طریقے سے، اور یہ میرا خیال ہے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بیرونی سازش کے تحت ہی آئے ہیں. اس لیے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. وہ وجہ یہ ہے، میں ثابت کروں گا کہ مجھے یہ باور کیسے ہوا. یعنی پچھلی حکومت جو ہے اس کے متعلق الزام یہ ہے کہ اس حکومت نے عوام کو سہولت دینے کے لیے وسائل ملک کے اندر پیدا کیے، اور شوکت ترین صاحب پہ تشریف فرما ہے. انہوں نے 466 ارب روپے جو ہے ملکی وسائل سے مختص کیے، اور اس کے بعد عوام جو ہیں وہ سکون کی نیند سو رہے تھے. ملک کے اندر جو بیرونی دباؤ کے تحت مہنگائی آ گئی تھی اس کو ایک سنبھالا دیا اور عوام کو سہولت ملی. عوام اس بات پہ اس لیے مطمئن تھے کہ آگے بھی ان کو نظر آ رہا تھا کہ حکومت ان کے لیے مزید بہتری کے اقدامات اٹھائے گی، اور ملکی وسائل سے ہی آئی ایم ایف کے ذریعے نہیں، ملکی وسائل سے وہ جو ہے ان کو سہولت جو ہے وہ جاری رکھے گی. لیکن یہ عجیب طریقہ کار انہوں نے نکالا ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ بیرونی سازش کے ذریعے مسلط کیے گئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں جناب چیئرمین اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے کبھی اس قسم کے اقدامات سوچے بھی نہیں گئے. یعنی شب خون رات کے اندھیرے کے اندر انہوں نے 2 ایٹم بم جو ہے ملک کے عوام کے اوپر پھینکے. وہ اس طرح کہ چند دن پہلے انہوں نے جناب چیئرمین 3 روپے 99 پیسے بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا. کل جناب انہوں نے 8 روپے اضافہ کر دیا. یعنی یہ ظلم اور زیادتی اور بربریت کبھی کسی حکومت نے اپنی عوام کے اوپر نہیں ڈھائے ہوں گے جو انہوں نے کل کر دیا. اور اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر 60 روپے پیٹرول کی قیمت، اور ظالموں نے یہ سوچا نہیں ہے کہ اس کے کتنے دور رس نتائج جائیں گے. عوام پس جائے گی، ان کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا. یعنی ہر چیز مہنگی ہوگی. کوئی چیز پاکستان کے اندر آج ایسی نہیں ہے جس کی قیمت جو ہے وہ نہ بڑھی ہو. آج ہی بڑھ گئی ہے جناب. اور وہ ان حالات کے اندر کہ عوام کو انہوں نے کوئی ایسا ذریعہ مہیا نہیں کیا کہ جس سے ان کی آمدنی میں کوئی اضافہ ہو. ان کے اوپر ظلم پر ظلم، اور پھر وہ بھی رات کے اندھیرے میں. یعنی وہ ایک ایسا بندہ لگا دیا ہے انہوں نے، وہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہے، جن کو پہلے تو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو تو معصوم بچوں پہ بھی رحم نہیں آتا. وہ بندہ جس نے 3 سال کے اندر 5 روپے والی ڈیری ملک جو ہے 20 روپے کی کر دی، اور 20 روپے والی 60 روپے کی کر دی. اس ظالم کے ہاتھ میں انہوں نے فنانس دے دیا ہے. وہ تو مار دے گا، وہ تو گلا دبا دے گا عوام کا. یعنی جس کو معصوم بچوں کے اوپر ترس نہیں آتا، اور ایک فیکٹری آنر کو انہوں نے فنانس منسٹر بنا دیا. کمال ہو گئی. اور پھر ایک وہ ڈالر اسحاق بیٹھا ہوا ہے جو تواتر کے ساتھ اس کی نفی کر رہا ہے، اور مقابلہ لگا ہوا ہے، تماشا لگا ہوا ہے. یعنی 2 3 فنانس منسٹر ہیں. یہ ایک سازش کے تحت جو ملک کے عوام کے اندر. اور میں یہ بات الارمنگ ہے، بڑی تشویشناک ہے جناب چیئرمین. یہ وہی سازش ہے جو ڈان لیگ کی سازش تھی کہ عوام کو ریاست کے خلاف نفرت زدہ کیا جائے.
یہ وہی سازش ہے اور یہ اس کی تکمیل کے لیے آئے ہیں اور بیرونی ایجنڈے کے تحت آئے ہیں. ان کو کبھی بھی یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں اور ان کو کیا چاہیے. یہ ظلم پر ظلم ڈائے چلے جائیں گے. اور آج اس فنانس منسٹر نے کیا کہا جناب, وہ بھی تشویشناک ہے. یہ سناتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ابھی گھی کی قیمتیں ہم نے بڑھانی ہیں. یہ بھی کل ہی ایک ہی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ ایک اور جو ہے وہ تماشا کھڑا کر دیا. یعنی یہ حکومت تو ہمیشہ مینج کرتی ہے جی. حکومت تو یہ سوچتی ہے کہ اگر 1 روپیہ کسی جگہ پہ بڑھا تو عوام کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا. یعنی انڈسٹری بیٹھ جائے گی. ٹرانسپورٹ نے رات سے ہی ہڑتال کر دی ہے اور اس ہڑتال کی وجہ سے جناب چیئرمین میں آپ کو ایک تشویشناک بات بتاؤں. یہ 2 ماہ کے اندر کراچی سے لاہور کا ایک کنٹینر کا کرایہ جناب وہ 80,000 روپیہ پہلے ہی بڑھ چکا تھا ان کے اقدامات کی وجہ سے. اور اس اضافے کی وجہ سے آئل اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے یہ 2 لاکھ روپیہ بڑھے گا. اور آپ اندازہ لگا لیں 3 لاکھ روپیہ اضافہ جو ہے یہ 40 ٹن کے اوپر اگر 3 لاکھ روپیہ اضافہ ہوا تو کتنا بوجھ پڑے گا. 1 kg کا کتنا بوجھ پڑے گا. یعنی 30 روپے kg جو ہے وہ قیمت میں اضافہ ہوگا. جناب چیئرمین یہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کا یہ بڑے کماؤ پتر ہیں جناب. یہ دیکھیں نا, ایک طرف وہ حمزہ ککڑی جو ہے وہ چکن کی قیمتیں بڑھائے چلے جا رہا ہے اور ایک طرف یہ عیاشی پہ اترے ہوئے ہیں, بیرونی دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اشتہاریوں کو اور مفروروں کو وفد میں شامل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہماری عزت ہوگی اس دنیا کے اندر جب اشتہاری بیٹھے ہوں. تھینک یو. ہاؤس آپ نے چلانا ہے, ہم نے چلانا ہے, آپ کی ضرورت ہے. نہ چلائے ہاؤس. ایسے ہاؤس کو ہم نے کیا کرنا ہے جس کے اندر اس قسم کی عذیت جو ہے عوام کے اوپر ڈالی جائے گی. ہمیں تشریف رکھیں زرکا صاحبہ, پلیز تشریف رکھیں. جی اس ہاؤس کے اندر تو ایسے اقدامات اٹھانے پڑے گے جناب چیئرمین جس سے ایسے اقدامات ہو کہ ان کی یہ اذیت ناک حرکتوں کا جو ہے ازالہ عوام کو نہ بھگتنا پڑے. تھینک یو سر, تھینک یو سر. میری ایک اور گزارش